ابھی میں نے انسٹاگرام چلایا تو آپ کی یہ ویڈیو میرے سامنے آ گئی. تو جب میں نے یہ ویڈیو ساری دیکھی اور اس کے علاوہ پھر میں نے آپ کا اکاؤنٹ کھولا اور آپ کی اور ویڈیوز بھی دیکھی جس میں آپ بات بھی کر رہی تھی, کچھ پر میوزک کوئی لگا ہوا تھا اور بڑے ایکشن بنا بنا کے آپ کی یہ تصویریں وہاں شو ہو رہی تھیں جو مردوں کو اپنی طرف مائل کر رہی تھی. تو آپ اس طرح کی ویڈیو کیوں اپلوڈ کرتی ہیں؟ آپ کو ذرا خیال نہیں آتا کہ میں دین کا کام کر رہی ہوں اور میری حرکتیں کیسی ہیں؟ میری وجہ سے لوگوں کا پتہ نہیں کیا ذہن بنتا ہوگا اور دوسروں کا تو پتہ نہیں, لیکن میں اپنا ہی بتا دیتا ہوں کہ یہ چیزیں تو کافی اٹریکٹ کرتی ہیں اور اتنا زیادہ اٹریکٹ کرتی ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. کہ کوئی آپ تو بہت اچھی ہیں عالمہ ہیں, بہت ہی اچھی ہیں آپ, لیکن کوئی غلط عورت بھی ہوگی, کوئی جس کو کہہ لیں کہ بےہودہ عورت بھی ہوگی غلط کام کرنے والی, وہ بھی اس طرح کی اچھی اچھی ویڈیو بنائے گی. تو ایک بندہ جو دیکھے جا رہا ہے بار بار اس کو, تو اس کے لیے بھی, اس عورت کے لیے بھی, اس مرد کے لیے عورت کی دل میں جگہ بنی جائے گی. تو آپ تو پھر ماشاءاللہ اتنی اچھی ہیں اور اس طرح کی ویڈیوز لگاتی ہیں, ایسے زیادتی تو نہ کیا کریں آپ. میرے بھائی آپ سورہ نور کی آیت نمبر 30 کو پڑھیے اور سورہ الاعراف کی آیت نمبر 33 کو پڑھیے, پھر شرعی گرفت کیجیے. آپ کی ذاتی رائے سے نہ شریعت بدلے گی نہ کسی کی ذاتی زندگی. اس ٹاپک پہ بات کرنی ہے تو آئیے, اوپن ڈسکشن لائیو سٹریم حاضر ہے. اور عالمہ سے پہلے میں ایک اسلامک انفلوئنسر ہوں اور میری ذاتی لائف بھی ہے, ڈونٹ فورگیٹ دیٹ. جی, یہ میں آیت پڑھنے گیا تھا سورۃ نور کی کہ مومن مردوں سے کہو اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور مومن عورتوں سے بھی کہ وہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں. تو میں نے یہ پڑھ لی ہے, تو اس میں تو یہی ہے کہ جب میں کسی عورت کو دیکھوں, کوئی عورت میرے سامنے آئے تو میں اپنی نگاہوں کی حفاظت کروں. اور جب یعنی کوئی مسلمان یا کوئی کافر یا کوئی بھی نان مسلم عورت جب اپنا حسن لے کر میرے سامنے آئے گی تو میں اپنی نگاہوں کی حفاظت کروں گا. اور میں بھی اسی طرح ہی اس پہ عمل کروں گا کہ میں کوئی ایسا بے حیا بن کے کوئی ایسا کام نہیں کروں گا کہ میں لوگوں کی نظر میں اٹریکٹیو لگوں, اور ایسا اٹریکٹیو لگوں کہ جو نہیں لگنا چاہیے. اپنے کپڑے اتار کر کہہ رہا ہوں, سوری, یعنی کہ ایسے فٹنگ والے کپڑے پہن کر آ جاؤں اور منہ پر کوئی اس طرح کا کروا کر کے لوگوں کی طرف اٹریکٹ ہوں. اور اسی طرح آپ تو بالکل اتنی خوبصورت لگ رہی ہیں, یہ تو اٹریکٹیو ہی ہوا. اور آپ تو اپنی شاید نگاہوں کی صرف حفاظت کر رہی ہیں, لیکن جو لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں انہوں کا بھی آپ کو خیال کرنا چاہیے کہ آپ اتنا بن سنور کے اور مٹک مٹک کر سامنے نہ ہی آئیں, تو لوگوں کی بھی نگاہوں کی حفاظت ہوتی رہے. ہم تو کوشش کرتے ہیں کریں, لیکن آپ جب اتنا بن ٹھن کے سامنے آئیں گی تو اتنی کہاں نظروں کی حفاظت ہوگی. اور اوپر سے آپ کہہ رہی ہیں کہ میری ذاتی لائف بھی ہے. ہاں ہاں, آپ اپنی ذاتی لائف گزاریں, کمرے کے اندر سب کچھ کریں جو آپ کا دل کرتا ہے, لیکن اس طرح سامنے آ کے تو نہ کریں نا. آپ اسلامک اسکالر ہیں, اچھی بات ہے, انفلوئنسر ہیں, اچھی بات ہے. میرے بھائی میں نے کسی اور کا ٹھیکہ نہیں اٹھایا ہوا نا, کسی اور کا ٹھیکہ نہیں اٹھایا ہوا کہ میں جو ہے اس کی نظروں کی حفاظت کرواتی پھروں. اس حدیث کو بھی جا کر پڑھیے, جب آپ اور کوئی دوسرا انسان تو شاید کوئی نہیں ہے, جب جلیل القدر صحابی جو حضرت عبداللہ ابن عباس کا چہرہ, نبی علیہ السلام اللہ کے رسول جنہوں نے شریعت بتانی ہے وہ موجود تھے, تو وہ ان کا چہرہ بار بار موڑ رہے تھے کیونکہ ان کی نظریں 3 مرتبہ اس عورت پہ گڑ رہی تھیں جو ایک غیر معمولی خوبصورت تھی. تو اللہ کے نبی نے اس کو نہیں کہا تھا کہ پردہ کر کے آؤ. حضرت فضیل جو تھے ان کا حضرت فضل کا منہ موڑا تھا. تو اس حدیث کو بھی ذہن نشین رکھیں کہ نبی کا کیا عمل رہا ہے, اور قرآن کی آیت کو بھی ذہن نشین رکھیں کیا عمل رہا ہے. اور زینت کے اوپر میں نے اپنا 50 منٹ کا لیکچر اور 9.5 گھنٹے کی سٹریم کر دی ہوئی ہے, ٹھیک ہے. تو آپ یہ جو بات کر رہے ہیں کہ جی آپ جو ہے وہ مٹک مٹک کے سامنے آ رہی ہیں اور ایسے آ رہی ہیں تو ویسے آ رہی ہیں, تو یہ آپ کی اپنی ذاتی رائے ہے, جو مرضی بولتے رہیں. شرعی گرفت کریں. کوئی غیر اخلاقی حرکت ہو رہی ہے, کوئی بے حیائی ہو رہی ہے, کوئی ایسی فحاش اس میں کوئی ڈانس ہو رہا ہے, کوئی گالیاں دی جا رہی ہیں, کوئی ولگیرٹی ہو رہی ہے. سورہ الاعراف میں جو اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 33 میں جو حرام کام بتائے ہیں ان میں سے کسی حرام کام کی مرتکب کیا ہوئی ہو رہی ہوں, تو پھر تو آپ مجھے بتائیں کہ بی بی یہ تو تم غلط کر رہی ہو. مجھے معلوم ہے میں کیا کر رہی ہوں, ٹھیک ہے. اور یہ سارا کچھ جو ہے وہ شوق سے نہیں کر رہی. میں نے پہلے بھی ایک بات بولی تھی کہ میرے پاس 50,000 پکچرز پڑی ہوئی ہیں, 50,000, بلکہ اس سے زیادہ ہی ہوں گی, کہ جن میں میرا چہرہ بھی نظر نہ آئے نا, اور صرف میں اپنا لائف سٹائل اوپن کر دوں
تو میرے لیے یہ انفلوئنسر بننا، ٹک ٹاکر بننا اور سوشل میڈیا ہینڈلز پہ جو ہے وہ ایک فیم حاصل کرنا، وہ میرے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے. میں سب کچھ چھوڑ کر جو ہے وہ دین کی طرف آئی ہوں. تو لہٰذا بہتر یہی ہوگا کہ اپنی اصلاح کیجئے، اپنے کام سے کام رکھیے اور اپنی نظروں کی حفاظت کیجئے جو اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے. میرے پہ آپ تب انگلی اٹھائیے گا جس وقت میں کوئی غیر شرعی کام کروں گی، اس وقت آ کر مجھے بولیے گا. جب تک غیر شرعی کام نہیں کر رہی ہوں، یو ہیو نو رائٹ ٹو سے اینی تھنگ اباؤٹ می. یہ بات ذہن میں رکھیے. آپ لوگوں کو فری آف کاسٹ جو آپ کا وہ آتا ہے کہ بھئی یہ بات بتا دے، صبح دوپہر شام میں وہ بتا رہی ہوتی ہوں. کوئی چندے آپ سے نہیں لیتی ہوں، کوئی دانے ڈال کے آپ لوگ مجھے نہیں دیتے ہو. میں جو کام کر رہی ہوں وہ اس کی جواب دہ میں اللہ تعالیٰ کو ہوں، پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ جو کام میں کر رہی ہوں وہ میں اپنی ذاتی زندگی میں کر رہی ہوں. تیسری بات کہ غیر شرعی نہیں کر رہی. یہ بھی نہیں کوئی کہہ سکتا کہ آپ عالمہ ہیں، آپ کو یہ سوٹ نہیں کرتا، تو مجھے یہ بتا دیں کہ کیا سوٹ کرتا ہے. ان علماء سے، ان ملاؤں سے تو بہتر ہوں نا پہلے جا کے ان مفتیوں کی ڈگریاں پھاڑیں جو لونڈے بازی کرتے پکڑے جاتے ہیں، جو قوم لوط کے عمل کرتے ہوئے پکڑے جاتے ہیں، جن مفتیوں کو آپ لوگوں نے سروں کا تاج بنایا ہوا ہے، ایک دوسرے پہ شرک کے فتوے دیتے ہوئے پکڑے جاتے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر قاتلانہ حملے کرتے ہوئے پکڑے جاتے ہیں، عورتوں کی عزتوں کو نیلام کرتے ہوئے پکڑے جاتے ہیں، غیرتوں کے نام پہ قتل کرتے ہوئے پکڑے جاتے ہیں. ان لوگوں کو جا کر پہلے آپ لوگ بولیں. اس طرح کی زبان درازی آپ لوگوں کی وہاں کہاں چلی جاتی ہے؟ پہلے تو یہ بتائیے ذرا. ایک عورت یہی سب کچھ کرے، آپ کا مفتی طارق مسعود کیا کر رہا ہے؟ وہ کیا چولے مار رہے دیکھا ہے نا آپ نے؟ مرد ہے تو بس وہ اس کے لیے وہ چیز جائز ہو جائے گی. وہ ایک ویلاگر ہے، کوئی مندر اس نے نہیں چھوڑا. ایکس سنگر اور ایکٹریس کے گھر میں جا کے صرف اس کی گود میں نہیں بیٹھا، باقی جیسے وہ ہنس ہنس کے گپے مار رہا ہے میرے چینل کے اوپر، اس کا وہ لگا ہوا ہے، وہ تو آپ نے نہیں چھوڑا. اتنی جرت آپ لوگوں میں نہیں ہے کہ جا کے حق بات جس پہ میں مرزا صاحب کو ریبٹل کر رہی ہوں، جا کے ان سے حق بات کر سکیں کہ سر آپ جو بتا رہے ہیں یہ تو بات اس چیز کے خلاف ہے. کسی مولوی کو جا کر آپ روک سکیں جو بدعات کر رہے ہیں، کسی ملا کو جا کے دین کے ٹھیکیداروں کو گریبان پکڑ سکیں جو شریعت کی دھجیاں اڑا رہے ہیں، اور جا کر آپ لوگ جو ہیں وہ ان مسلمانوں کو پکڑ سکیں جو کہ ایکچول میں جو ہے وہ بے حیائی کر رہے ہیں یا ان چیزوں کے خلاف سٹینڈ لے سکیں. تو آپ لوگوں کو اٹھا کے بس آپ لوگوں کی جب اپنی دکھتی رگ پہ پیر آتا ہے. اب میں یہ سخت لفظ اس لیے بول رہی ہوں کیونکہ آپ کو سمجھانا بتانا جو ہے وہ میرا مقصد ہے، اور وہ اسی طریقے سے ہوگا. آپ لوگوں کی ٹریننگ اسی طرح سے ہوگی کہ آپ لوگوں کو جب اپنا ہوتا ہے نا جی ہماری نظروں کی حفاظت، پردہ کرو نا. کس چیز کا تم لوگوں کو حکم دیا گیا ہے قرآن میں؟ اپنی نظروں کا پردہ کرو. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم لوگوں کی نظروں کا پردہ ہوگا. نبی نے عورت کا منہ نہیں موڑا تھا، نبی نے صحابی کا منہ موڑا تھا. انہوں نے نہیں کہا تھا کہ بی بی تم فتنہ بن کے، آپ لوگوں نے جو دین کے نام کے اوپر آپ کو دھوکے کرائے گئے ہیں، اور دھوکے جو خواتین کو ریلیجیس بلیک میلنگ کے اوپر کروائے گئے ہیں، میں یہ سب چیزیں بند کرواؤں گی، اور میں کروا بھی رہی ہوں. میں اپنے مشن پہ ہوں اور مجھے معلوم ہے کہ میں کیا کر رہی ہوں اور میں کیا نہیں کر رہی ہوں. تو یہ بات ذہن نشین رہے. آپ کو پسند نہیں ہے تو آپ کو ضرورت نہیں ہے ادھر جا کے گھس کے دیکھنے کی. اور دوسرا، اپنی نظروں کی حفاظت کریں. اور یہ جو آپ نے کہا جی آپ کھلے عام مٹک مٹک کے پھیرے ہیں، آپ میرے دل میں بیٹھے ہوئے ہو، آپ میرا حال کیسے جان سکتے ہو؟ تہمت لگا رہے ہو، بہتان لگا رہے ہو کہ میں اس طرح مٹک مٹک کے سامنے آ رہی ہوں اور یہ کر رہی ہوں وہ کر رہی ہوں. آپ کو نہیں پتا مٹکنا کیا ہوتا ہے اور شو آف کرنا کیا ہوتا ہے اور دکھانا کیا ہوتا ہے، اور ایک مہذب طریقے سے جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ اپنے پیج کے اوپر جو ہے وہ اس کو پرفارم کرنا کیا ہوتا ہے. عقل سے کام لے کر، دین کا علم حاصل کر کے آپ لے کر چلیں، اور ذاتی زندگی میں انٹرفیئر کرنے کا کسی کو رائٹ نہیں ہے. شریعت بھی رائٹ نہیں دیتی، یہ بھی بات ذہن میں رکھیں. اپنی بیوی کا رائٹ نہیں آپ کو ملتا، اپنی ماں بہن کا رائٹ نہیں آپ کو مل سکتا. آپ کسی کے جواب دینی ہے. آپ کا کام ہے صرف اور صرف بتانا اور شرعی گرفت کرنا. شرعی گرفت اگر آپ نہیں کر سکتے ہیں، آپ کے پاس اتنا علم نہیں ہے، اگر آپ کے پاس کوئی ایسا پوائنٹ نہیں ہے، تو پھر آپ اپنی ذاتی رائے تھوپ کے، ہمیشہ سے یہی ہوتا آیا ہے نا،
ذاتی رائے تھوپ کے جو ہے وہ عورتوں کے اوپر لگائی گئی ہے. یہ جو میں نے آپ سے کوشچنس کیے ہیں نا، ان کو غور سے نوٹ کیجئے ایک کاپی پینسل پہ اور لکھیے پینسل پہ کاپی پہ کہ جب یہی حرکت مرد کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت آپ لوگوں کی گھر تک کہاں جائی ہوتی ہیں. آپ ہی ہیں نا جنہوں نے اپنی جو ہے وہ شرٹ لیس پکچر جو ہے وہ لگائی ہوئی تھی. وہ اخلاقی حرکت ہے شرٹ لیس پکچر جو ہے وہ اپنی ڈی پی لگانا. آپ ہی ہو نا جس نے اپنے سکس پیکس والا کوشچن کیا تھا اور وہ پکچر لگائی ہوئی تھی. ابھی یہی اپنے عورت جو ہے وہ اس طرح کی حرکت کرنا شروع کر دے، وہ تو اس کا سطر ہے، وہ تو اس کا یہ ہے. سطر بھی معلوم ہے کہ کیا ہے کیا نہیں ہے عورت کا. ابھی تو سطر پہ گفتگو نہیں ہوئی. سلیو لیس میں کوئی لڑکی پکچر لگا دے بازو ڈھانپنا تو عورت کے سطر میں وہ نہیں ہے. ہاف سلیوز جو ہوتے ہیں پنڈلیوں سے نیچے جو ہے وہ ڈھانپنا، جو ہے وہ ٹخنے ڈھانپنا تو سطر میں نہیں آتے ہیں. معلوم ہے آپ کو یہ بھی نہیں آپ لوگوں کو معلوم ہوگا. لباس کے بارے میں پڑھیے، قرآن کا علم حاصل کیجئے اور نیکسٹ ٹائم کسی بھی طرح کا پرسنل ہو کر سوال تب کیجئے گا، رائے تب دیجئے گا جب آپ کے پاس علم ہو یا شرعی گرفت کرنے کا کوئی پوائنٹ ہو. تنقید کرنے کا رائٹ کسی کو نہیں ہے. تنقید کیجئے اور دائرے میں رہ کے علمی گفتگو کے ساتھ کیجئے. میں نے آپ کو اس لیے فوراً بولا کہ آپ لائیو سٹریم میں آئیے، اس کے حوالے سے بات کر دیجئے اور میں آپ کا یہ وائس نوٹ اور اپنے وائس نوٹ ضرور اپلوڈ کروں گی تاکہ لوگوں کی بھی اس حوالے سے رہنمائی ہو سکے. جی میں نے آپ کی نا ساری وائس سن لی ہے، تو آپ نے تو ایسے دے کے منہ پہ چانٹے مارے ہیں. تو وہ جو آپ کمنٹس والا کہہ رہی ہیں نا کہ آپ ان کو جا کے بات کیا کریں مفتی طارق مسعود اور دوسرے علماء کرام کو. دیکھیں میں تو کرتا ہوں جتنا میں کر سکتا ہوں اتنا میں کر لیتا ہوں سوشل میڈیا پر. اور اس کے علاوہ آپ نے جو مجھے کہہ رہی ہیں کہ تم وہی ہو نا جس نے اپنی ننگی تصویریں لگائی ہوئی ہیں، سکس پیکس اور یہ ساری جو جتنی بھی لگا سکتے ہو. ہاں میں وہی ہوں. تو میں نے بھی وہاں پر صرف کوسچن ہی آپ سے کیے تھے، اور یہاں پر میں نے اس لیے آپ سے پوچھا تھا کہ شاید مجھے لگا تھا کہ وہ میں نے غلط کیا تو مجھے ہٹا دینی چاہیے. تو تب تک مجھے نہیں پتا تھا، تو اسی لیے میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے. تو اگر مجھے لگتا تو وہ شاید میں ہٹا ہی دیتا. اور دوسرا جو میں نے آپ کو کہا ہے وہ میں نے صرف کوسچن کیے ہیں، اور ذاتی زندگی سے ریلیٹڈ تو میں نے آپ کو نہیں اتنا کچھ کہا. میں نے تو اپنی علم کی بنیاد پر آپ سے ایک سوال ہی اٹھائے تھے کہ آپ یہ جو سامنے آتی ہیں تو اس طرح ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے. تو خیر ٹھیک ہے. میرے پاس آپ کہہ رہی تھی کہ لائیو سٹریم میں آ کے میرے سے بات کرو، یہ اور یعنی کہ اپنے دلائل سامنے رکھو. میرے پاس اگر اتنا ہوتا کہ میں نے قرآن کی یہ ساری صورتیں زبانی ترجمے کے ساتھ یاد کی ہوتی تو ضرور میں آپ سے کرتا. تو فی الحال تو میرے پاس اتنا علم نہیں ہے کہ میں آپ سے کر سکوں. صرف جو سوال ذہن میں آیا تھا وہی میں نے اٹھایا تھا. آپ نے 8 منٹ کی یہ جو وائس کی ہے یہ میں نے سن لی. اس میں جو باتیں آپ نے مجھے بھی کہیں، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، صحیح کہہ رہی ہیں آپ. لیکن علی بھائی اگر چاہیں تو وہ آپ کو جواب دے دیتے، لیکن پتہ نہیں کیوں انہوں نے جواب دینا مناسب ہی نہیں سمجھا آپ کو کہ وہ آپ کو ایک جواب ہی، ایک چھوٹا سا کلپ بنا کے آپ کے خلاف ریکارڈ کروا دیں. یہ بھی انہوں نے ضروری نہیں سمجھا کہ وہ جواب ہی دینا پسند کریں آپ کو. اللہ تعالی ہمیں ہدایت دے. جی اور یہ آپ نے سطر کی بات کی ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ عورت کا سطر کیا ہوتا ہے. تو ایک دن میرے ذہن میں خیال آیا تھا پوچھوں، تو میں نے پوچھا ہی نہیں آپ سے. تو میں نے کہا کیا ضرورت، میں لڑکا ہوں، مجھے تو اپنا یعنی کہ معلوم ہونا چاہیے نہ کہ کسی اور کا. تو مجھے نہیں معلوم، آپ صحیح کہہ رہی ہیں. بتا دیں اگر آپ بتانا ضروری سمجھیں. اور آپ کا شکریہ، آپ نے کہا آپ مجھے فری میں سارے سوالوں کے جواب دیتی ہیں. اللہ آپ کو اس کا اجر دے، آپ کا بہت شکریہ. تو میرے پاس تو اور کوئی ہے نہیں جو مجھے میرے سوالوں کے جوابات دیتا. تو شکریہ. ہاں اور آپ نے اینڈ پر کہا کہ آپ وائس نوٹ اپلوڈ کریں گی، تو ٹھیک ہے آپ اگر کرنا چاہتی ہیں تو آپ کی مرضی ہے، کر لیں آپ اپلوڈ. لیکن ایک میری بات مانیں کہ آپ نا جو واٹس ایپ پر میری پکچر ہے وہ بھی ہائیڈ ہو، اور ساتھ میں جو سوشل میڈیا یا یوٹیوب اکاؤنٹ ہے کوئی تو اس پر اس کی پکچر بھی آپ اٹھا کے نہ لگائیے گا. تو وائس نوٹ اگر آپ اپلوڈ کرنا چاہتی ہیں تو آپ کر لیں، ٹھیک ہے. علی بھائی کے پاس جواب نہیں ہے اس لیے وہ نہیں دے رہے ہیں. یہ بات بھی ذہن نشین کر لیجئے. ان کے پاس جواب ہوگا تو وہ دیں گے، اور میں انتظار قیامت تک کر رہی ہوں. اور آپ بھی علم حاصل کیجئے، ضرور کیجئے.
اپنی زندگی کو تھوڑا میری طرح جو ہے نا وہ دین کے لیے وقف کیجئے، اور جو ہے وہ علم حاصل کر کے بات کیجئے، اور آپ نے سوال نہیں کیا، آپ نے تنقیص کیا۔ تنقیص کا مطلب بتا ہے نقص نکالنا۔ آپ اپنی وائس کو ذرا دوبارہ سنیے۔ ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ جس طریقے سے گفتگو کی جاتی ہے ریاکشن ویسے ہی آتا ہے۔ طبیعت کا فرق ہوتا ہے نا، تو آپ نے جس طرح سے گفتگو کی ہے اسی طریقے سے ریاکشن دیا گیا۔ آپ نے جو ہے وہ پوری کی پوری تنقید نہیں کی، تنقیص کی ہے کہ بھئی آپ جو یہ مٹک کے سامنے آ رہی ہیں اور یہ تو زیادتی ہے، دیکھنے والے کو فلاں ہے تو ڈھینگ ہے تو یہ ہے۔ اپنی وائس کو دوبارہ سنیے۔ آپ نے جو ہے وہ رائے نہیں دی ہے، آپ نے جو ہے وہ نہیں کیا، آپ نے سیدھی سیدھی جو ہے وہ ایسے جو آپ نے کہا نا کہ آپ نے فٹک فٹک جو ہے وہ ماری ہیں چپاٹیں، تو وہ حرکت ویسی ہوگی تو اسی طریقے سے جواب بھائی میرے دیا جائے گا نا۔ میرے سے نہیں کوئی ایسی امید رکھے۔ میں جو ہے وہی وہ بات ہے کہ وہ مرزا صاحب سے جب کوئی کہتا ہے نا وہ تلخ لہجے کے ہیں یا وہ اس طرح، وہ کہتے ہیں کہ میں نے کر کے انقلاب نہیں آتے ہوتے ہیں۔ تو آپ نے جس طرح کی گفتگو کی ہے اسی طریقے کا آپ نے جواب سنا ہے، اور جو آپ کے پاس علم نہیں ہے یا مرزا صاحب جواب نہیں دے رہے ہیں تو سارے مولوی مر گئے ہیں، لے آئیں کسی کو بھی۔ اتنے ڈیبیٹس کرنے والے، اتنے پردے کے قائل اور اتنے وحشی لوگ جو دین کے نام کے اوپر پلے ہوئے ہیں اور پالے ہوئے ہیں، ان کو لے کر آئیں۔ انہیں کہ بی بی جو بات کریے اس کا جو ہے وہ علمی رد کریں، ایک ویڈیو بنا دیں، میرا نام بھی نہ لیں، نام بھی نہ لیں، ویڈیو بنا دیں۔ میں تو سٹریمز میں جا جا کے جو ہے وہ سب کو وہ کر رہی ہوں، جو انٹرویو لینے آ رہے ہیں مجھے نہیں پتا کہ بھی کون کس کی کیا حیثیت ہے، کیا وہ جو ہے وہ اس کا علمی لیول ہے، سب کو انٹرویوز دے رہی ہوں، سب کو آنسرز کر رہی ہوں۔ لائف سٹریم کرنے کا بھی مقصد یہی ہے کہ آ کے جو ہے وہ علمی ڈیبیٹ جو کرنا چاہے وہ کرے، اپنے دلائل دے، اور کوئی سیٹسفیکشن مطمئن آنسر دینے کا کوئی میں نے جو ہے وہ چھوڑا نہیں، کسر نہیں چھوڑی ہے۔ قرآن و سنت سے دے رہی ہوں نا دلائل، حدیث سے دے رہی ہوں، اپنی تو نہیں نا پخیں چھوڑ رہی ہوں باقیوں کی طرح۔ تو اب یہ جا کر سوال مرزا صاحب سے کیجیے کہ آپ کیوں جواب نہیں دے رہے، مجھے نہ دیں جواب، مجھے نام میرا نہ لیں، نام میرا ذکر بھی نہ کریں۔ وہ جو اپنی مسوجنسٹ سوچ کے ساتھ زندگی گزاریں وہ ضرور گزاریں، مجھے ضرورت نہیں ہے کہ وہ میرا نام لے کر مجھے جو ہے وہ بڑا ان سے فیم مل جائے گا یا مجھے یہ ہو جائے گا، نہیں، میرے پاس آلریڈی بہت ہے فیم۔ تو آپ ان کو بولیں کہ آپ لوگوں کو سیٹسفائی کریں، وہ تو آپ ان کی جان کو روئیں اور مفتیوں کی اور مولویوں کی جان کو روئیں جنہوں نے آپ کو بچپن سے کہانیاں غلط پردے کی کرائی ہوئی ہیں اور قرآن و سنت کے منہ میں اپنے لقمے ڈالے ہوئے ہیں اور شریعت سے کھلواڑ کیا ہوا، نبی پہ جھوٹ باندھے ہوئے، صحابہ صحابیات پہ جھوٹ باندھے ہوئے اور غلط دین بتایا ہوا، تاکہ آج آپ لوگوں کی عورتوں کا جو حال ہے، جو اصل میں مٹکتی ہیں، جو بے حیائی کرتی ہیں، جو ننگی ہو کے مسلمان عورت ہونے کے نام کے اوپر سامنے آ کے کھڑی ہو گئی ہوئی ہیں، اور ان کو کنٹرول کرنا ہے کہ ان کو کپڑے پہنانا مشکل ہو گیا ہوا ہے، اور معاشرہ کس طرف لے کر چلا گیا ہے، اور ہماری امت مسلمہ کی عورتوں کو وہ آپ لوگوں سے یا کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ یہ جس طرح کا غیر فطرتی دین ان کے اوپر آپ تھوپیں گے نا، وہ پھر یہی حرکتیں کریں گی۔ تو لہٰذا آپ ہی نے پوچھا تھا نا وہ شرٹ لیس کی پکچر میں لگا سکتا ہوں نہیں لگا سکتا، میں یہ کر سکتا ہوں وہ نہیں کر سکتا، عورتوں کا بھی پھر دل کرتا ہے۔ پھر عورتوں کو جب ہم فرائض بتاتے ہیں نا تو ان کے دماغ میں جو ہے نا وہ بات آتی ہے۔ جب وہ مولویوں والا 2 نمبر دین اور پردہ ان کو بتاتے ہیں نا، وہ منہ پہ اٹھا کے جو کپڑے پہنے ہوتے ہیں نا وہ بھی مارتی ہیں کہ پکڑو اپنے، تم لوگوں کی یہ حیثیت ہے، تم لوگ اسلام اور دین کے نام سے کھلواڑ کر رہے ہو، اور پھر جو اصل دین بتاتا ہے اس کے اوپر جو ہے وہ فتوی بازی شروع ہو جاتی ہے۔ تو میرے سے تو کوئی غلط فہمی میں اس طرح کا نہ رہے، تو میں میدان سے جو ہے بھاگتی نہیں ہوں اور دوسروں کو میں بھاگنے نہیں دیتی ہوں۔ تو اس ٹاپک پہ کوئی بھی بڑے سے بڑے عالم مفتی کو لے آئیے، بات کر لیں، مجھ پہ کسی بھی زبان کا ہو، کوئی بھی ہو، میں اس سے ریڈی ہوں بات کرنے کے لیے، اور آپ علم حاصل کیجئے اور اپنے مرزا صاحب سے جو ہے وہ اس کے حوالے سے سوالات کیجئے، اور جس طرح کی آپ نے باتیں کی ہیں آئندہ اس چیز کو خیال کیجئے، میں ہوں یا کوئی بھی ہو، اگر آپ کو کچھ ایسا ہو رہا ہے تو طریقہ سیکھیے گفتگو کا، کہ بھئی کسی سے اگر گفتگو کرنی ہے، اگر میرے پاس علم کم ہے تو میں سوال کروں، سوال کرنے کا بھی طریقہ ہوتا ہے۔ اپنی وائس نوٹ کو 2 بار سنیے گا اور پھر میرے سنیے گا کہ ہاں یہ بات جو ہے وہ اس طریقے سے ٹھیک کی گئی ہے ان کی طرف سے۔ جی بالکل، دیکھیے آن کہ کتنے منٹس ہوتے ہیں جب آپ لوگوں کے ریپلائز آتے ہیں، اور پوری دنیا سے آتے ہیں میرے بھائی، کوئی ایک نہیں ہوتا، پوری دنیا سے ریپلائز آتے ہیں، اور ود ان اے سیکنڈ جو ہے وہ میرا
ریپلائیز آتا ہے. میں کوئی کام کر رہی ہوں، کچھ بھی کر رہی ہوں، میری پرسنل لائف کیا چل رہی ہے کیا نہیں چل رہی ہے، میں فوراً سے پہلے ریپلائی وہ دیتی ہوں. کسی کے باپ کے سر پہ احسان نہیں ہے، یہ میرا فرض ہے اور وہ میں نبھا رہی ہوں، میری ہابی ہے، میرا کام ہے. مگر وہی وہ آپ کے والی بات ہے کہ یہ 70 کا کیوں نہیں کیا کوشچن. مرد ہے اور عورت ہے، بس جی میں مرد ہوں تو بس مجھے میرے سے تعلق ہے، مجھے تو مردوں کے سارے سوالات جو ہیں وہ معلوم ہیں، اور مردوں کے اوپر بھی سارا ان کا دین جو ہے وہ سیکھا ہوا ہے تاکہ حق بات بتا سکوں. آپ نے کیوں نہیں سیکھا کہ عورت کا اپنی ماں بہن بیٹی کو کیا دین سکھائیں گے، کیا بتائیں گے ان کو کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا. آپ کو کنسرن نہیں ہے کہ بھئی میں یہ والی بھی باتیں پوچھوں. اس دن یاد ہے نا کتنی ڈیٹیل میں گفتگو میں نے آپ سے کی تھی، وہ جو آپ نے منگنی کے حوالے سے جو گفتگو کی تھی. یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں سیکھنے والی، یہ وہ باتیں ہوتی ہیں سیکھنے والی جو آپ نے دین سے پیرنٹنگ کیسے سیکھنی ہے، دین کو کیسے سیکھنا ہے، زندگی جو لے کر آگے چلنی ہے. ایک خاتون کے ساتھ ہی زندگی لے کے آگے چلنی ہے نا. یہ مردوں نے جو ایک وبال کھڑا کیا ہوا ہے نا کہ عورت کے حوالے سے، عورت ہی تم لوگوں کو پیدا کرتی ہے، عورت ہی ایک ماں ہے، بیٹی ہے، بہن ہے، بیوی ہے. اور آپ اس کے لیے جو ہے وہ ریلیجیس بلیک میلنگ کے اوپر کس طریقے سے آپ ان کو ٹریٹ کرتے ہو. اور وہ کیونکہ اس کے لیے وہ علم نہیں ہے نا. قرآن سنت کا جب آپ علم سیکھو گے نا، جو نبی کا دین ہے وہ سیکھو گے نا، تو تب جا کر آگے آپ ان کی تربیت صحیح کر سکیں گے. مولویوں کا دین وہ تو ممبروں سے بیان کریں، جو بکواسات ان کے منہ میں آ رہی ہیں وہ بک رہے ہیں. اور ان میں اب مرزا صاحب بھی شامل ہیں. مرزا صاحب کا جو انہوں نے سنی سنائی اپنی ڈاکٹر اسرار سے، مولانا مودودی سے وہ کر رہے ہیں، کس چیز کے محقق اور ریسرچر اپنے آپ کو کہتے ہیں. اور ایک بندی جنہوں نے اس کی غلطی ہائی لائٹ کیا، ان کی جرت نہیں پڑی ہے کہ وہ اس کا رد کر سکیں. پتہ کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس جواب نہیں ہے. اگر ان کے پاس جواب ہو تو وہ لازمی دیں جواب. جو جوابات انہوں نے 2-4 سٹریمز میں دیے ہیں، میں نے ان کو اکھیڑ کے پیچھے مارا ہے. میں نے ان کے ایک 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 پوائنٹ کے اوپر جو ہے وہ حدیث افک کی بار بار انہوں نے بات کی، میں نے پورے واقع افک کا آپریشن کر کے رکھ دیا ہے. تو جا کر دلائل سنیے. آپ لوگوں کی عقل سے جو ہے وہ پردے اٹھیں. ان کے پاس جواب ہو تو وہ دیں نا. جواب نہیں ہے، یہی کہتے ہیں نا وہ فرقہ بازوں کو کہ جناب پلے کوئی شے نہیں ہے. نہ ان کے جو اندھے مقلدین ہیں، جو وہ سو کالڈ اپنے آپ کو اسٹوڈنٹ کہتے ہیں، جو میرے پہ الزامات لگا رہے تھے، کیا کر رہے ہیں اتنے سال سے ان کے ساتھ جب وہ دین کا علم ہی نہیں حاصل کر سکے. کوئی جواب نہیں دینے. ایک بھاگا اسٹریم میں آتا ہوا، دوسرا وہ جو بلال بندہ وہ الزامات تراشی کرتا جا رہا ہے. جو مرزا صاحب خود ہیں وہ جو جواب دیے، میں نے ان کو ریبٹل ان کا پورا کر دیا 9.5 گھنٹے کی جو ہے وہ لائیو سٹریمز میں آ کے. 4 میں نے جو ہے لائیو سٹریمز کی، پوڈ کاسٹس کی، اس کے علاوہ پوری پردہ ان اسلام کے نام پہ پلے لسٹ بنا کے 50 گھنٹے کی گفتگو کر دی. کوئی سوال میں نے نہیں چھوڑا. ایک چھوٹا سا وہ بندہ کلپ نہیں بنا سکا، اور آپ لوگوں کو سیٹسفائی نہیں کر سکا، آپ لوگوں کو جواب نہیں دے سکے. تو جائیں جا کر ان کی جان کو روئیں. تو اس وجہ سے میری طرف جو ہے نا وہ نیکسٹ ٹائم مجھے برا لگا ہے، اس لیے کیونکہ آپ کو شرعی گرفت کریں. آپ تو اسٹوڈنٹ ہیں نا. کتے بھونکتے ہیں، وہ بھونکتے ہیں، مجھے فرق نہیں پڑتا. اسٹریم میں آ کے بولتے ہیں، کمنٹس کے نیچے بولتے ہیں، مجھے فرق نہیں پڑتا. بٹ آپ تو میرے اسٹوڈنٹ ہو، آپ سوال ڈال کرتے کہ اس طرح سے معاملہ ہے، مجھے ایسی تھاٹ آئی ہے، اس طرح سے ہے، کیا یہ اسلام میں جائز ہے؟ اس طرح سوال کرتے ہیں نا. تو اس وجہ سے جیسا بولا گیا ہے ویسے ہی جواب ملا ہے. جی جی بالکل، وائس نوٹ میں یہ ضرور یہ اپلوڈ کیے جائیں گے. آپ کی جو ہے وہ میں نے اس لیے پہلے کیونکہ اجازت کے بغیر ہم وائس نوٹ اپلوڈ نہیں کرتے کسی کی، یہ ہماری پالیسی ہے. آپ کی پکچر اور نام دونوں ہائیڈ رہیں گے، بٹ یہ جو ہے وائس نوٹ اپلوڈ ہوں گے.